حبشہ کی ہجرت۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تو مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلی بار حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کسی مجبوری سے اصلی وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس ہجرت میں کل 15 یا 16 افراد تھے، جس میں 10 یا 11 مرد اور 4-5 عورتیں تھیں۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقیقی بھائی تھے، ان سب کے سردار تھے۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سمیت ہجرت کر گئے تھے۔ قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور فوراً انہوں نے اپنے 2 سفیر عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی امیہ کو تحفے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے تحفے پیش کر کے درخواست کی کہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ قوم اور مذہب کے باغی ہیں۔ سوالات ان کو لکھیں اور یاد کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر۔ شاہ حبشہ نجاشی بہت نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ انہوں نے قریش کے سفیروں سے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں سے گفتگو نہ کر لوں اور اسلام کی حقیقت نہ معلوم کر لوں، ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو بلا کر کہا، اپنا مذہب اور صحیح واقعہ بتاؤ۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، شاہ، گمراہی اور جہالت کا ایک دور تھا، ہم اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ مٹی اور پتھر کے بے حس و حرکت بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حرام اور مردار ہماری خوراک تھی۔ ہزاروں قسم کی بری باتیں ہمارا شیوا تھیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، پڑوسیوں پر ظلم، حلیفوں سے بدعہدی ہماری عادت ہو گئی تھی۔ ہمارا طاقتور کمزور کو کھائے جاتا تھا۔ خدا کی شان کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے ایک سچا نبی بھیجا، جس کے حسب و نسب سے ہم واقف ہیں۔ اس کی سچائی، دیانتداری، پاک دامنی سارے عرب میں مشہور ہیں۔ اس نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم کسی کو اس کا شریک یا مددگار نہ مانیں۔ مٹی اور پتھر کی ان گھڑی ہوئی مورتیوں کے سامنے سے گردن کھینچ لیں، جن کے قدموں میں ہمارے سر مارے پھرتے تھے، اور حکم فرمایا کہ سچ بولو، عزیزوں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں پر احسان کرو، حرام سے بچو، بے گناہوں کے قتل و خون سے ہاتھ روکو، بری باتوں سے نفرت کرو، جھوٹی باتوں پر لعنت بھیجو، یتیم کا مال ہرگز مت کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ شاہ حبشہ نجاشی اس سچی اور درد بھری تقریر کو سن کر وہ خود بھی ایمان لے آیا اور ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ سوالات ان کو یاد کریں اور لکھیں۔